کے ذریعے ہم مر کر زندہ رہنے کا گر سیکھتے ہیں، کیونکہ کربلا زندگی کے ہر مرحلے پہ انسانیت کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہے، مشکل کشائی کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور کربلا کی یہ مشکل کشائی اس کا عکس ہے عزاداری مظلوم کربلا، اس کا ارتعاش ہے عزاداری مظلوم کربلا۔ اور جب تک دنیا میں عزاداری مظلوم کربلا قائم ہے، اسلام حقیقی کو، کہ جس اسلام کو حسین ابن علی نے زندہ کیا، اس اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ فرزند زہرا نے ریگزار کربلا پہ حسینیت کے حصار میں اسلام کو ابدی طور پہ محفوظ کر دیا۔ اب کسی بھی دور میں کوئی بھی وقت کا یزید آتا جائے بے شک، لیکن اسلام کے خلاف وہ سازشیں تو کر سکتا ہے، اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اسلام کے پیغام کو نہ ختم کر سکتا ہے، نہ اسلام کے پیغام کو مسخ کر سکتا ہے، اس لیے کہ حسینیت نے اسلام کو اپنے حصار میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اور ہم سچے حسینی اس بزم عزا میں آ کر، اس مجلس عزا میں آ کر، اس صف عزا پہ آ کر ہم حسینیت کے پیغام کو دہراتے ہیں، اپنے آپ کو حسینیت سے متمسک کرنے کی اپنے آپ کو تلقین کرتے ہیں، اور یوں ہدایت کے سامان اپنے لیے ہم میسر کرتے ہیں۔ عزاداری مظلوم کربلا کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس سے برکات حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش اور کامیابی کے لیے ایک دفعہ بابا جبلن صلوات پڑھ لیں۔ 1443 ہجری کا محرم اور عشرہ اولا، اور آج ہماری 6ٹھی مجلس اور موضوع گفتگو ائمہ معصومین علیہ السلام وارثان دین حق۔ آج ہم سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور سیرت امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے، اور جیسا کہ میں بار بار متوجہ کر رہا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ ہم اس اختصار کے ساتھ ہم تفصیل کے ساتھ اس مختصر وقت میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو کاملاً مکمل نہیں کر سکتے، لہٰذا بڑے اختصار کے ساتھ اجمالاً ہم ذکر کرتے جائیں گے، تاکہ نوجوانوں میں اشتیاق پیدا ہو، تشویق پیدا ہو، اور سیرت ائمہ معصومین کے مطالعہ کی جانب متوجہ ہوں۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دفعہ بابا جبلن صلوات پڑھیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے وہ معصوم امام ہیں کہ جنہوں نے اپنے عرصہ امامت میں بہت تکلیفیں برداشت کر کے اسلام کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ ایک طویل عرصہ قید و بند میں گزار کر اسلام کی حفاظت، اسلام کے پیغام کی ترویج، علوم آل محمد کی نشر و اشاعت، حدیث کی روایت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مشکل ترین حالات میں انجام دے رہے ہیں۔ دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہٹ کر امام موسیٰ کاظم
اپنے دور امامت میں مومنین سے براہ راست رابطے میں نہیں تھے، وکلاء کے ذریعے، نمائندوں کے ذریعے امام کے احکامات، امام کی تبلیغات آپ کے ماننے والوں تک پہنچتی تھی۔ ان مشکل ترین حالات میں دفاع تشیع کا ایسا نظام پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دفاع تشیع کا ایسا نظام مرتب کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ جس نظام کو مرتب کرنے کے لیے دیگر ائمہ معصومین کو کم موقع ملا، اور اس کی ایک جھلک اور آج کے دور میں اس کی تطبیق کا ہمیں سبق ملتا ہے، وہ ہے علی بن یقطین کے ذریعے مومنین کے حقوق کی حفاظت کا بندوبست۔ آپ نے خصوصی اجازت دی کہ حکومت وقت میں شامل ہو کر مومنین کی خدمت کا بیڑا اٹھانا ہے۔ اور آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب ایک مومن مخلص سے علی بن یقطین نے لاپرواہی کی ان سے، اور اس نے آ کے امام سے شکوہ کیا کہ میرے ساتھ صحیح تعاون نہیں کیا، تو امام نے اس کا اثر لیا، اور جب ایک دفعہ علی بن یقطین ملنے آیا ہے امام کو، تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سبب پوچھا، امام نے پیغام بھجوایا کہ اگر ہمارے ماننے والوں کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے ملنے کا، تو پھر تمہارے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب تک اس مومن کو راضی نہیں کرو گے، تاریخ میں یہ لفظ ہیں گیا، اس سے معافی مانگی، اور معافی کا ایک بڑا عجیب سا اسلوب، سند معافی کی لینے کے لیے کہا کہ مٹی پہ اپنا پاؤں رکھو اور اس خاک آلودہ پاؤں کو میرے اس رخسار پہ ایک مہر اس حالت میں لگاؤ کہ میں جا کے امام سے کہوں مولا میں نے تیرے ایک ماننے والے کو راضی کر لیا ہے۔ یہ ہے تشیع کے نظام کو بچانے کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نظام۔ ایک دفعہ واضح بلند صلوات پڑھیں۔ آپ کی کرامت کے بھی کئی واقعات تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک شخص ہے شفیق بلخی، جو صوفیزم کی طرف متوجہ، غالباً 149 ہجری میں وہ حج کے لیے آتا ہے۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے مقام قادسیہ پہ دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جسے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ میں نے یہ تصور کیا کہ یہ بھی کوئی صوفی شخص ہے یا صوفیت کی طرف مائل شخص ہے۔ میں جاتا ہوں اور اس سے کوئی سوال کرتا ہوں اور اس سے تنگ کرتا ہوں۔ کہتا میں جب قریب آیا تو شخص نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوا کریں۔ میں فوراً سمجھ گیا یہ کوئی عبد خدا ہے، یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ کہتا پھر ایک اور مقام پہ میں نے دیکھا وہ اس حالت میں کہ وہ اپنی پیاس کا بندوبست کر رہا ہے، اور ایک کنویں کی منڈیر پر موجود ہے، اور کنویں میں پانی بہت نیچے ہے۔
میں نے دیکھا اس شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کنویں میں پانی بلند ہو گیا. اس نے ایک پیالے میں ریت ڈالی ہوئی تھی، اس میں پانی ڈالا اور اس پانی کو پیا. میں بڑا حیران تھا. میں نے سوال کیا کہ مجھے بھی اس میں سے عطا کیجیے. کہتا جب وہ پیالہ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو خوشبودار ستو تھے. اور شفیق بلخی کہتا ہے کہ جب وہ میں نے پیے تو مکہ میں پہنچنے تک مجھے اور بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوا. وہ کہتا ہے کہ میں پھر امام کو ڈھونڈتا رہا. پھر میں نے اچانک دیکھا جب مکہ میں پہنچ گئے، میں نے یہاں ایک عجیب کیفیت دیکھی کہ غلام ہیں ارد گرد اور طواف کعبہ کے لیے بڑھ رہے ہیں، رستہ چھٹ رہا ہے. میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے، یہ زمانے کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. صلی اللہ. سیرت کیسی کہ آپ کا سگا بھتیجا حکومت وقت کے ساتھ ملا ہوا ہے. لیکن امام نے اپنے پاس بلایا، ایک تھیلی دی درہم و دینار کی، پھر غلام سے کہا ایک اور لے آؤ. اور ساتھ ساتھ نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ اے میرے فرزند، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم میرے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگنا. وہ آپ کے سر کو بوسہ دے کے کہہ رہا ہے مولا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ دربار کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کا ایک ماننے والا آپ کے پاس بیٹھا تھا. کہا مولا جب آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں مخلص نہیں ہے. امام نے فرمایا چاہے یہ مخلص نہ ہو، لیکن اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مجھے یہ دین و حکم دیتا ہے. اپنے خون کے پیاسے کے لیے سیرت امام موسیٰ کاظم یہ پیغام دیتی ہے کہ اس کے لیے بھی اپنے حسن سلوک کرنا. ایک دفعہ بہت صلوات پڑھیں. یہ انسانوں کی تقدیر کیسے بدلتے ہیں. بغداد میں ہیں امام لیکن قید خانے میں نہیں ہے. ایک گھر کے قریب سے گزرے. آپ ذاکرین سے بچپن میں بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ امام جب زندان میں تھے کہ جہاں زیادہ عرصہ رکوع میں گزرتا تھا، جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس سے زیادہ تکلیف زندگی میں آج تک کبھی ہوئی ہے، تو امام نے فرمایا ایک 17 و تنگ زندان میں مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی مجھے تکلیف میرے کانوں میں جو موسیقی کے آلات کی آواز آتی رہی، جتنی تکلیف مجھے ان موسیقی کے آلات سے ہوئی. تو امام گزر رہے ہیں گھر کے باہر سے. گھر میں محفل سرود، رقص و سرود ہوگی. اس گھر سے کنیز نکلتی ہے جو گھر کا کوڑا. امام اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اے خاتون یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا غلام کا ہے؟ کہا یہ آزاد کا گھر ہے، میں ایک کنیز ہوں ان کی. وہ خاتون واپس گئی. تھوڑی سی اسے ظاہر تاخیر ہوئی تھی جو امام سے ہم کلام ہوئی. آقا نے پوچھا تمہیں دیر کیوں لگی ہے؟
اس نے کہا ابھی ایک عبد خدا جا رہا تھا، اس نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا کسی غلام کا ہے؟ میں نے کہا یہ آزاد کا ہے۔ تو اس نے یہ جواب دیا ہاں یقیناً یہ آزاد ہے، اگر کسی کا یہ غلام ہوتا تو اس طرح نافرمانی خدا نہ کرتا۔ بس یہ لفظ سننے تھے بشر حافی نے۔ تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے، جوتا پہنے بغیر امام کے پیچھے بھاگا، اندر کی ہدایت کا چراغ جل گیا، جا کے امام کے قدموں میں گرا، کہا یا ابن رسول اللہ بس آج سے میں توبہ کر رہا۔ پھر ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہا اپنے اس عمل کو یاد رکھنے کے لیے ساری زندگی اس نے جوتے نہیں پہنے۔ امام کے ایک جملے نے اس کی صورت حال کو بدل دیا۔ اللہ کی جانب کتنے متوجہ تھے امام۔ جب قید خانے میں تھے نا تو اپنے پروردگار سے مناجات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، التجا کرتے ہیں اپنے رب سے، بار الہ میں اکثر تجھ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ پروردگار مجھے کوئی ایسا موقع عنایت فرما کہ جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں۔ پروردگار تیرا شکر اس قید میں تو نے یہ موقع عطا کر دیا کہ جی بھر کے تیری عبادت کر رہا ہوں۔ یہ ہے ائمہ معصومین کا دین حق کو بچانے کا سلوک۔ اور قید خانے میں مختلف حربے استعمال کیے گئے۔ ایک فحاشہ عورت کو بھیجا گیا، لیکن جب اس کو چیک کرنے کے لیے ایک اور کسی شخص کی ڈیوٹی لگی تو اس نے دیکھا کہ جہاں امام موسیٰ کاظم سجود میں اور رکوع میں اور قیام میں موجود ہیں، وہاں وہ خاتون بھی اسی طرح عبادت کر رہی۔ قید خانے میں بدترین دشمن کو بھیجتے امام کے کردار کا کلمہ پڑھتا ہوا باہر آ جاتا۔ یہی تو کمال ہے سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام۔ امام کا ایک انتہائی خوبصورت قول، ایک دفعہ واضح صلوات پڑھیں۔ امام نے فرمایا بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نے فرمایا کہ علم کی 3 قسمیں ہیں: آیت محکمہ، فریضہ عادلہ اور سنت قائمہ۔ پھر جو بات ہمیں سمجھنے والی ہے، علم کے ذریعے امام نے فرمایا کہ علم کے ذریعے ان 4 اطلاعات کا ہونا ضروری ہے، اور یہی حقیقی علم ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی اطلاع کہ خدا کو پہچانا جائے، اللہ کو پہچانا ہے یا نہیں، معرفت الہی حاصل کی ہے یا نہیں۔ دوسرا، اللہ کی معرفت کے بعد انسان یہ پہچانے کہ اللہ کا میرے ساتھ برتاؤ کیا ہے، یعنی میں اس کا نیک بندہ ہوں، اس کا محبوب بندہ ہوں، یا گناہ گار ہونے کے حوالے سے اس کا ناپسندیدہ بندہ ہوں۔ اللہ کا میرے ساتھ برتاؤ کیا ہے، یہ علم کی ایک بڑی اطلاع ہے۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تیسری اطلاع یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے، اللہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ قابل توجہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں بنیادی علم، اگر یہ چیزیں انسان پیش نظر رکھتا ہے تو وہ صاحب علم ہے، اگر نہیں رکھتا تو جتنے بھی دعوے کرتا رہے وہ صاحب علم نہیں ہے۔ ایک دفعہ واضح صلوات پڑھ لیں۔ امام کا ایک اور بھی خوبصورت قول، امام نے فرمایا کہ مومن ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے، جس وقت اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر مومن مشکلات میں ہو تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے کہ وہ مشکلات میں ہے، یہ اس کے ایمان کی وجہ سے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ اب بڑے اختصار کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی سیرت کا تھوڑا سا ذکر اور اس کے بعد ذکر مصائب۔ عظمت امام رضا علیہ السلام کے آپ کے والد گرامی اپنے بیٹوں کو بٹھا کر یہ وصیت کر رہے ہیں، یہ متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اے میرے فرزندو، آپ کا بھائی علی رضا عالم آل محمد ہے، آپ کا بھائی علی عالم آل محمد ہے، ہمیشہ اس کی اطاعت کرنا، یہ مقام عظمت امام رضا علیہ السلام ہے۔ اور پھر دشمن خود مامون خود یہ اعتراف کرتا ہے امام کو، جب ولی عہد بنانے لگا ہے اور شاہی خاندان نے اعتراض کیا تو مامون جو تعارف کرا رہا ہے امام رضا کا، وہ کہتا ہے کہ آج صفحہ عرض پہ بزرگی میں ان سے زیادہ ممتاز، آج صفحہ عرض پہ بزرگی میں ان سے زیادہ ممتاز، پاک دامنی میں ان سے زیادہ آشکارا، زہد و تقوی میں ان سے زیادہ ممتاز، اللہ کے معاملے میں ان سے زیادہ سخت، اور عوام و خواص میں ان سے زیادہ مقبول، اور کوئی شخص اس وقت کائنات عالم میں نہیں ہے۔ یہ کون اعتراف کر رہا ہے؟ جو آپ کی جان کا بھی دشمن ہے، جو بظاہر آپ کو ولی عہد بنانا چاہتا ہے لیکن آپ کی جان کا بھی دشمن ہے۔ ایک دفعہ واضح صلوات پڑھیں۔ بس میں امام کی سخاوت کا ایک واقعہ جس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ امام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں جو کہ علم کی بارش ہو رہی ہے، امام سے سوال کر رہے ہیں۔ دروازے پہ ایک شخص آتا ہے، بڑا وجیح سا شخص، شکل و صورت سے خراسانی لگتا ہے، بآواز بلند گفتگو کر کے کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ، میں کعبہ کی زیارت کے لیے آیا تھا، خراسان کا ایک متول شخص ہوں، زاد سفر ختم ہو گیا ہے، مجھے کچھ مال عطا کیجئے، اپنے وطن میں جا کر اتنا ہی مال آپ کے نام پہ صدقہ کر دوں گا۔ امام نے اسے اشارہ کیا۔ جب سب لوگ سوالات سے فارغ ہوئے، امام اس کی جانب متوجہ ہوئے، اسے بلایا، بٹھایا، اور پھر اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تاکہ میں اس کا اہتمام کروں۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے حجرے میں
وہاں سے 3 تھیلیاں یا 2 تھیلیوں کی روایت ہے امام نے اٹھائیں، اور جس کمرے میں تھے اس کے دروازے کے پاس آ کے اس خراسانی کو آواز دی کہ آپ میرے قریب آؤ، اور دروازے کے اوپر سے ہاتھ نکال کر کے کہا کہ یہ تھیلیاں لو، اور تم نے میرے نام پہ صدقہ بھی نہیں کرنا، میں یہ تمہیں ہدیۃً دے رہا ہوں، لیکن ایک کام کرو، یہ تھیلیاں لیتے ہوئے لے کر فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اس حالت میں نہ میں تمہیں دیکھ سکوں نہ تم مجھے دیکھ سکو۔ امام کے حکم کے مطابق وہ مال لے کے چلا گیا۔ امام جب وہ چلا گیا، امام تشریف لائے باہر، جو آپ کے صحابی تھے وہ بڑے حیران ہوئے، اور اتنا لطف و کرم کیا، پھر یہ ہے کہ اسے الوداع کیوں نہیں کہا، اسے کیوں کہا کہ میری نظروں سے ابھی دور ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ کریم ابن کریم نے، یہ کریم خاندان کے افراد ہیں، کہا اے میرے ماننے والو، اے میرے صحابیوں، سن لو، رضا کی غیرت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ سائل کی پیشانی پہ سوال کی وجہ سے جو شرمندگی کے آثار نمایاں ہونے تھے، رضا ان آثار کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا کا شکر ادا کرو اتنے کریم آپ کو ملے، کیونکہ اکثر گفتگو خشک ہو رہی ہے اور پردے کے پیچھے میری بیٹیاں، میری بہنیں، مجھے شکوے بھی میسر ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں مجھے۔ میں امام رضا علیہ السلام کا ایک اور کرامت کا ایک واقعہ، تاکہ آپ کے اذہان بھی تر و تازہ ہو جائے، پھر جناب عباس کا مختصر سا مصائب میں پڑھوں گا۔ ایک شخص ہے، اب شہر کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس نے اپنے گھر میں خواب دیکھا کہ شہر کی جامع مسجد میں عالمین کے رسول تشریف لائے ہیں، ایک مجمع کثیر ہے، کہتا ہے میں بھی پہنچ، اعلان ہوتا ہے کہ عالمین کے رسول تشریف لائے ہیں مسجد میں، میں بھی گیا، میں نے دیکھا ایک کثیر مجمع ہے، امام بیٹھے ہیں ایک اونچی جگہ پہ، اور کھجوروں کا ایک تشت امام کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں اور امام سے جو بھی مصافحہ کر رہا ہے، امام کھجوروں کی ایک نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خواب میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، عالمین کے رسول کھجوروں کی ایک مٹھی ہر ایک کو دے رہے ہیں۔ کہتا میں بھی آگے بڑھا، جب میری باری آئی، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کی، پھر ہاتھ بڑھایا، عالمین کے رسول نے اس تج سے کھجوریں اٹھائیں اور میری مٹھی پہ رکھیں۔ میں جب مٹھی میں نے بند کی، پھر جب کھولی اور جب میں نے کھجوریں گنی تو وہ 20 کھجوریں تھیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا خواب میں عالمین کے رسول آئے ہیں، خواب تو غلط ہو نہیں سکتا، اور یہ جو 20 کھجوریں ہیں، یا میری زندگی کے 20 دن رہ گئے ہیں یا 20 سال رہ گئے ہیں۔ تشویش ہوئی اسے، بس چند ہی دن گزرے تھے۔ یہ ہے ہم اثر امام رضا علیہ السلام کا، کہ اسی طرح اعلان ہوا کہ فرزند رسول امام رضا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ اب اس کو تشویش تھی، کہتے ہیں میں مسجد میں پہنچا، وہی منظر تھا، وہی ممبر لگا ہوا تھا، وہی تشت پڑا تھا۔ اب ظاہر ہے جس شخص کو اس طرح کا خواب آیا ہو اس کو زیادہ تشویش تھی۔ کہتے ہیں میں بہت جلدی سے آگے بڑھا، امام کی دست بوسی کی، پھر ہاتھ فوراً بڑھایا، امام نے ایک مٹھی بھری، کھجوریں میرے ہاتھ پہ رکھی، میں نے فوراً کھجوریں گنی، 20 کھجوریں تھیں۔
میں نے امام کی جانب متوجہ ہو کے پھر سوال کیا، مولا کچھ اور کھجوریں نہیں مل سکتی؟ امام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے بندہ مومن، اگر میرے جد بزرگوار نے آپ کو اور کھجوریں دی ہوتی تو میں بھی اور تمہیں دے دیتا۔ تو یہ وہ صاحب کرامت ہستیاں ہیں کہ یہ عظمت میں اولنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد کی مصداق ہستیاں ہیں۔ امام کا ایک قول بہت قیمتی قول ہے، ذہن نشین کرنے کے قابل ہے۔ امام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک عقل مند نہیں کہلا سکتا جب تک اس میں یہ 10 نشانیاں نہ ہوں۔ میں بڑی اب تیزی کے ساتھ گزروں گا۔ امام نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ اس سے نیکیوں کی امید رکھیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ دوسروں کی تھوڑی نیکی کو بھی زیادہ تصور کرتا ہو۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ ہے کہ اپنی زیادہ نیکیوں کو مختصر سمجھتا ہو۔ اب ایک مشکل نشانی آ رہی ہے ہمارے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حصول علم میں تھک نہ جاتا ہو، حصول علم کے لیے کبھی اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس نہ کرتا ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا یہ اور بھی مشکل ایک نشانی ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی سائل اس سے سوال کرے تو سائل کے سوال سے اکتا نہ جاتا ہو۔ بڑی مشکل ہے۔ اس کے بعد اور بھی مشکل امام نشانیاں بتا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ناداری کو دولت مندی پر فوقیت دیتا ہو۔ یعنی اللہ کے راستے میں اگر غربت آ جاتی ہے لیکن نافرمانی خدا اگر کرے تو اسے دولت ملتی ہے، وہ غربت کو قبول کرتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے دولت کے حصول کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اگر اسے ذلت اٹھانا پڑتی ہے تو وہ ذلت قبول کرتا ہے، لیکن اللہ کے دشمن کی طرف سے دی ہوئی عزت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اللہ کی خاطر اگر ذلت مل رہی ہے تو وہ قبول ہے، لیکن ایک اور مشکل مرحلہ امام نے فرمایا کہ شہرت کی بجائے گمنامی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اور آخری امام نے نکتہ ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر سامنے شخص آ رہا ہو نا تو لوگوں کو یہ کہتا ہے یہ مجھ سے 1000 درجے بہتر شخص ہے۔ سامنے والے شخص کو کہتا ہے یہ تقویٰ میں مجھ سے بہتر ہے۔ تو آزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ عظیم امام خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمایا۔ ایک دفعہ فاضل صلوات پڑھیں۔